اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے برطانیہ سے محترم جناب قاری محمد طیب عباسی صاحب، جو ختم نبوت کے حوالے سے وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کی ایک اپنی تنظیم ہے، اور مغربی دنیا میں اور یورپ میں ان کی گہری نظر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی کیسے کیسے سرگرم ہیں۔ بہت شکریہ قاری محمد طیب صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قاری صاحب آپ جی قاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر تو قادیانی غیر مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر تو کھلے عام اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتے، تو مغربی دنیا کے اندر قادیانی کس حد تک سرگرم ہیں، اور کہاں کہاں کون کون سے ایسے ممالک ہیں، عالم عرب کو بھی سامنے رکھ کر اور مغربی دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگوں کو دھوکہ دہی سے گمراہ کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں قاری طیب عباسی، امام ابو بکر سعود ہال، اینڈ میں یہاں کا ایک رکن ہوں جمعیت علماء برطانیہ کا، اور میں اس حوالے سے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے ساتھ بھی میں یہاں کا ڈپٹی سیکرٹری بھی ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قادیانی چونکہ ایک موومنٹ، ایک تحریک ہے جو کہ انڈیا سے چلی، اور چلتے چلتے اس کو مختلف طریقوں سے اس کو پروان چڑھایا گیا، اور اسے مطلب ایسے طریقوں سے اس کو آگے لایا گیا کہ ان کی شکلیں صورتیں بالکل ہماری طرح ہے، اور یہ لوگ بالکل دیکھنے میں ہماری طرح لگتے ہیں، اور ہم لوگ چونکہ اب تو پاکستانی یا ایشین ہونے کے اعتبار سے کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اپنی تشریح شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ کہ کہیں نہ کہیں بحث مباحثے باتیں ہوتی ہے، تو ان حوالوں سے یہ لوگ یہاں کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو جس طرح یہاں ہندو، سکھ، عیسائی، بدھسٹ اور جوس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اگر یہ اس طرح کر دیتے ہیں تو پھر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کیونکہ مسلمانوں کے صفوں میں آ کر یہ جب حرکتیں کرتے ہیں تو سارا مسئلہ یہاں سے چل کر ہمارا مسئلہ خراب ہوتا ہے، ساری اس کی وجوہات یہاں سے یہی بنتے ہیں۔ یورپ کے چونکہ ملک ہے، آزاد ملک، ان ملکوں کے اندر یہ ہے کہ یہاں مطلب اتنی آزادی ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی کرے، کوئی بھی کہے، تو کیونکہ یہ بھی اپنی ایک مختلف طریقوں سے پمفلٹ مختلف جگہوں میں بانٹتے ہیں، تھوڑا اسپیچ وغیرہ بھی دیتے ہیں، مختلف جگہوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں یہ اپنے لیفلیٹ وغیرہ دیتے رہتے ہیں۔ تو بڑا تو نہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر الحمدللہ اتنی اویئرنیس اتنی ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ نان مسلم ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کو مطلب کرتی ہے، ان کو سنبھالتی ہے، ان کو دیکھ بھال، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ جوتے میں بالخصوص اور پورے یورپ میں جو مسلمان ہیں وہ بالکل الحمدللہ پوری طرح اس بات پر سمجھ کے اس بات کو کہ یہ فرقہ ہے اور یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا غیر مسلم ہیں، اور ان کا چونکہ اسلام سے تعلق لفظ کہا جاتا ہے جب نبی کے بارے میں جو حضور خاتم النبیین وہ حضور کو نبی خاتم النبیین نہیں مانتے، تو اس کا نتیجہ یہی ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی بھی پھر اس کو ماننے کے تیار نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کے اندر تو بالخصوص، لیکن عام جو دنیا ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہاں آزادی ہے، کوئی بولتا ہے، باقی کہتا ہے، برا کہتا ہے، اچھا کہتا ہے، کسی کو کوئی مطلب کوئی کہنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کی جو آرگنائزیشن ہے، مسلمان جو یہاں افراد ہیں، مساجد ہیں، آرگنائزیشن ہیں، مدارس ہیں، سب کچھ ہے، تو الحمدللہ ایک بہت بڑی اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں، اور بہت اچھا کام ہے۔ جی بالکل قاری صاحب، مسلمان اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن قاری صاحب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے بے شمار تنظیمیں بن چکی ہیں، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، مشترکہ طور پر ذمہ داری جو بنتی تھی پاکستانی علماء کی وہ نہیں ادا ہو رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ ان کو پوری دنیا کے اندر قادیانیوں کو بے نقاب کرنا تھا، لیکن صحیح معنوں میں بے نقاب نہیں کر پائے؟ آپ کے یورپ کے اندر تو تنظیمیں ہیں بالکل، لیکن عالم عرب کے اندر بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے، اسرائیل اور فلسطین کے اندر جو ہے ان کے مراکز بن چکے ہیں، وہاں سالانہ کانفرنسیں ان کی ہوتی ہیں، لبنان، شام اور یمن اور اسی طرح ترکی اور جتنے ارد گرد کے ممالک ہیں سب میں یہ سرگرم ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء اپنی ذمہ داریاں کیوں ادا نہیں کر رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء تو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں کے لیے وہ اپنی ذمہ داری ضرور ادا کر رہے ہیں،
جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے، جس کی جتنی اپروچ ہے، جو جہاں تک جاتا ہے. اب یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. پاکستان اگر ہمارا ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور وہاں یہ ڈکلیئر ہے کہ قادیانی جو ہے وہ نان مسلم ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ سفارتی سطح پر یہاں ایک لوگوں مطلب یہاں کی جو سسٹم ہے ان کے ساتھ یہ بات کریں اور وہ بڑے مطلب علماء کو اسٹافرز کو بھیج کر ان کو بات کریں کہ بھی یہ مسئلہ ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے اور ان کو مسلمان اور یہ گورنمنٹ کی سطح پر ان کا فرض بنتا ہے. علماء تو ہر جگہ جہاں مسجد میں اداروں میں وہ تو اپنا کام الحمدللہ کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ جو پاکستانی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ اس مسئلے کے اندر علماء زیادہ ہیں. جن علاقوں میں بھی ہے، بنگلہ دیش کے علماء بھی ہے، ہندوستان کے علماء بھی ہیں، یہاں پوری دنیا کے علماء ہیں الحمدللہ اس مسئلے کے اوپر بہت اچھی طرح محنت کر رہے ہیں. اچھا قاری صاحب، پاکستان میں جو برطانیہ کے حوالے سے قادیانی بہت زیادہ وہاں پر ایکٹیو ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قادیانی برطانیہ میں رہتے ہیں یا دیگر یورپی ممالک میں رہتے ہیں، وہ وہاں پر رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف کس حد تک اور کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بہت بالکل آزاد اور فری کنٹری ہے. یہاں کوئی بھی آدمی جو ہے نا اپنی آواز پہنچانے کے لیے اس کے پارلیمنٹ میں جانا پڑتا ہے. الحمدللہ ہمارے بھی کئی ممبر آف پارلیمنٹ بھی یہاں موجود ہیں، کئی لاگز ہیں، کئی مسلمان ہیں. لیکن اب قادیانیوں نے بھی کوشش کی ہے، جیسے کہ یہاں ایک لاگ انہوں نے اپنی بنایا لاگ طارق کے نام سے. وہ اپنے حساب سے اس طرح ان کا طریقہ واردات ہے، وہ مختلف اخبار سے اپنی کاروائیاں جو کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن مسلمان بھی مطلب اسی حوالے سے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھا سکیں، تو اس حوالے سے الحمدللہ تقریباً سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے طور پر کام ہو رہا ہے. اگر کہ اس سطح پر نہیں، لیکن کام جو ہے جس کی حیثیت ہے، کوئی ممبر پارلیمنٹ ہے وہ بھی مطلب سامنے ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، یہ قادیانی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح وہ بالکل تقریب ان کی. جی بہت شکریہ قاری محمد طیب صاحب، آپ نے ہمیں وقت